بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثمامہ بن آثال یمامہ کا حکمران تھا۔ اسلام دشمنی میں یہ شخص پیش تھا۔ اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے لیے چیلنج بھی دے رکھا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اس پر قابو پانے کی دعا بھی فرمائی تھی۔ ثمامہ بن آثال عمرہ کرنے کے ارادے سے یمامہ سے مکہ شریف کی طرف روانہ ہوا۔ راستہ بھٹک گیا اور یہ مدینہ شریف کی سرحد پر جا پہنچا۔ راستہ بھول کر یہ جب مدینہ پہنچا تو اس کی قسمت ہی بدل گئی، اس کا نصیب ہی بدل گیا، اس کا مقدر سنور گیا تھا۔ مدینہ شریف کے قرب و جوار میں صحابہ کرام کے کچھ دستے گشت کر رہے تھے۔ انہوں نے ثمامہ بن آثال کو گرفتار کیا اور مسجد نبوی شریف کے ستون کے ساتھ جا کر باندھ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی گرفتاری کی خبر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا کہ خوبصورت نوجوان ہے، لمبا اور دراز قد ہے اور چہرہ اس کا خوبصورت ہے، توانا جسم ہے، بھرا ہوا سینہ ہے، اٹھی ہوئی نگاہیں ہیں، اکڑی ہوئی گردن ہے، یعنی بادشاہوں کے جو اوصاف ہوتے ہیں وہ اس کے اندر موجود تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا، ثمامہ کیا حال ہے؟ آخر میرے رب نے مجھے تجھ پر قابو دے ہی دیا ہے۔ اس نے غصے اور تکبر بھرے انداز میں جواب دیا کہ اے محمد، ٹھیک ہے، معاملہ ایسا ہی ہو گیا، مگر سنیں، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو میرے قتل کا بدلہ لیا جائے گا، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو میں ایک شکر گزار شخص ہوں، اس شکر گزاری کے طور پر میں اس کا بدلہ دوں گا، اور اگر آپ چاہیں تو مجھ سے مال و دولت لے کر مجھے رہا کر دیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ اس کی ضیافت کرو، اس کی مہمان نوازی کرو۔ صحابہ کرام اس کی ضیافت کرتے رہے، مہمان نوازی کرتے رہے۔ دوسرے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس سے حال دریافت کیا، ثمامہ کیا حال ہے؟ اس نے پھر وہی جواب دیا، کہا ان تقتلنی تقتل ذا دمن، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایک دم والے شخص کو آپ قتل کریں گے، یعنی ایسے شخص کو قتل کریں گے جس کا بدلہ لیا جائے گا۔ وَإِن تَعْفُ عَنْ شَاكِرٍ وَإِن تَسْأَلُ مَالًا تُعْطَهُ، اس نے کہا کہ اگر آپ معاف کریں گے تو ایک شکر گزار شخص کو معاف کریں گے، اور اگر آپ دولت کا مطالبہ کریں گے تو وہ بھی آپ کو دے دی جائے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر صحابہ کو فرمایا کہ اس کی ضیافت کرو اور اس کی مہمان نوازی کرو۔ تیسرے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آ کر پوچھا، ثمامہ کیا حال ہے؟ اس نے وہی الفاظ دہرا دیے جو پہلے 2 دن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس نے کہے تھے کہ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو میرے قتل کا بدلہ لیا جائے گا، اور اگر آپ معاف کر دیں گے تو میں شکر گزار شخص ہوں، آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اور اگر آپ کو مال چاہیے تو آپ مال لے کر مجھے رہا کر دیجئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بڑے سخت لہجے اور انداز میں وہ باتیں کرتا رہا۔ صحابہ سمجھتے رہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں پتہ نہیں کیا فیصلہ فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ فیصلہ فرمایا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثمامہ کو رہا کر دو، اسے چھوڑ دیا جائے۔ صحابہ کرام نے اسے چھوڑ دیا اور وہ اپنی سواری اس نے پکڑی، اس پر سوار ہو کر مدینہ شریف سے باہر جانے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف و کرم سے وہ اپنی جان سلامت لے کر جا رہا تھا، لیکن وہ اپنا دل رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑ کر ہی جا رہا تھا۔ مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہوئے بے اختیار اسے خیال آیا کہ اتنا برگزیدہ اور بلند حوصلے والا انسان تو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ میں نے جتنی ہی شدت اور حدت اختیار کی تھی، جتنے سخت لہجے میں نے بات کی، اس اللہ کے نبی نے اس کے باوجود ان کا تحمل ان کے غصے پر غالب آ گیا، اتنی ہی بردباری سے انہوں نے مجھے جواب دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نرم لہجے میں بات فرماتے رہے، حلم اور بردباری کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش اخلاقی سے اس کے ساتھ معاملہ فرمایا۔ جس طرح کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے
کہ اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب رہا کر دیا تو ثمامہ بن آسال، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ وہ مدینہ طیبہ کے ایک باغ میں گیا، وہاں جا کر اس نے غسل کیا، صاف ستھرے کپڑے پہنے، اور پھر اس کے قدم خود بخود مسجد نبوی کی طرف بڑھنے لگے۔ اللہ کے رسول ابھی تک مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دیکھ کر فرمایا، ثمامہ ہم نے تو تمہیں چھوڑ دیا تھا، تم پھر واپس آ گئے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رہا کرنا بھی تو کیا خوب رہا کرنا ہے، آپ نے چھوڑا ہے مگر ہمیشہ کے لیے اپنا بنا کر آپ نے چھوڑ دیا۔ اب میں بادشاہ نہیں ہوں، آپ کا غلام ہوں، میری تمنا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھائیے اور اپنے جان نثاروں میں شامل کر لیجئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گیا ثمامہ بن اوسال۔ مسلمان ہونے کے بعد اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام قبول کرنے سے پہلے سب سے زیادہ میں نفرت آپ سے کرتا تھا۔ اے اللہ کے رسول، اسلام سے پہلے میں آپ کے شہر کو اور آپ کے دین کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ خیال کرتا تھا، مگر اب اسلام قبول کر لیا ہے، آپ کے دامن رحمت میں آ گیا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، آپ کا دین اور آپ کا شہر بھی مجھے اپنی جان سے بڑھ کر زیادہ پیارا ہے۔ حضور، اب سارے شہروں سے زیادہ پسندیدہ میرے لیے آپ کا شہر مدینہ ہے، اور سارے دینوں سے زیادہ محبوب اور پیارا میرے لیے دین اسلام ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ثمامہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عمرے کی نیت سے جا رہا تھا، عمرے کے ارادے سے جا رہا تھا، اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں، میں عمرہ کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ثمامہ بن آسال کی تربیت فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے عمرہ کرنے کا طریقہ سکھایا اور وہ مکہ مکرمہ کی طرف چل دیا۔ ثمامہ عرب کے نمایاں افراد میں سے تھا، معروف شخصیت تھی، لوگ اس کو پہچانتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں قیام کے وقت اس نے دین اسلام کا تذکرہ جاری رکھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف و کمالات کا ذکر کرتا رہا، یہاں تک کہ کفار اور مشرکین مکہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ سبع ثمامہ، تو ثمامہ بے دین ہو گیا۔ حضرت ثمامہ بن اوسال کہنے لگے کہ ثمامہ بے دین نہیں ہوا بلکہ ثمامہ مسلمان ہو گیا ہے، اور میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کر لی ہے۔ حضرت ثمامہ بن اوسال نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر مکہ میں نہیں آئے گا۔ اپنے وطن پہنچ کر ثمامہ بن اوسال نے اس بات پر عمل کیا اور مکہ مکرمہ کی طرف اناج کی سپلائی بند کر دی۔ مکہ مکرمہ میں قحط کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور وہی لوگ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کے دشمن تھے، جن کے مظالم کوئی ڈھکے چھپے نہیں تھے، جنہوں نے بے شمار بے حساب تشدد کیا تھا، مظالم ڈھائے تھے مسلمانوں پر، ان لوگوں کو جب قحط کی تکلیف ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی قرابت کا واسطہ دے کر انہوں نے گزارش کی کہ آپ یمامہ سے گندم کی ترسیل پھر سے جاری کروا دیں، ثمامہ بن اوسال کو آپ حکم نامہ جاری فرمائیں کہ وہ ہمیں گندم دوبارہ بھیج دیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ثمامہ بن اوسال کو حکم نامہ جاری فرمایا، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف گندم کی سپلائی بحال کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرات محترم، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی عمدہ مثال ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق دیکھیں کہ جو جان کے دشمن تھے، جن کے مظالم بے حساب تھے، ان لوگوں کو تھوڑی سی بھی جب تکلیف ہوئی اور انہوں نے درخواست کی تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے حضور نے حکم نامہ جاری کر دیا۔ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اخلاق اور آپ کی رحمت للعالمین کا عظیم مظاہرہ تھا۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔